اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 50 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی منافقوں کا بیان کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے یا ان کا ذاتی مفاد جو ہے وہ اس میں خلل پڑے گا۔ تو ایسی سوچ رکھنے والے منافق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے۔ اور اس میں وہ بھی لوگ آ سکتے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، مغربی تہذیب یا غیر اسلامی طرز زندگی کو اپنانے والے نظام اسلامی کو بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اگر اسلامی نظام ہو جائے گا تو ان کا مفاد جو ہے وہ متاثر ہوگا، کیونکہ وہ غیر اسلامی طرز زندگی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی حال کچھ ایسے مسلمانوں کا ہے جو انگریزی غیر اسلامی طرز زندگی میں مبتلا ہو کر یورپ میں، امریکہ میں، باہر جو ہے وہاں موجود ہیں، یا وہ ایسے لوگ وہ اپنے اندر اس طرح کی بات پا کر گویا وہ نفاق کو اپنے اندر بھر لیتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، آفی قلوبہم، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے؟ آفی قلوبہم، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا انہیں شک ہے؟ ام یخافون، کہ یخافون کا مطلب خوف، یعنی ان کو خوف ہے، ڈرتے ہیں وہ، یا وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ، کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا، علیہم، ان پر، ان یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ کیا ان کو یہ ڈر ہے؟ بلکہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ان یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ہم الظالمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، یا انہیں شک ہے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کرے گا، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ظالم۔ یاد رکھیں، منافق ذاتی مفادات کے لیے اسلام قبول کرتا ہے اور دل سے یقین نہیں رکھتا، کیونکہ پہلی بات جو اللہ نے فرمائی، افی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ منافق جو ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ بیماری کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت، لالچ، حرص، فخر و غرور، تکبر اور انا، اور اپنی ریاکاری، دکھاوے کا جو ہے وہ بھرم رکھنا، ذاتی مفادات، یہی دل کی بیماری ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری اندر لیے ہوئے وہ اسلام قبول کرتے ہیں جب ان کو اسلام میں مفاد نظر آتا ہے،
تو اندر بیماری یہ موجود ہوتی ہے، یعنی اسے اندر لیے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں، اور غرض پوری کرنے کے لیے اگر غرض پوری نہ ہو تو وہ تھوڑا سا اس کو یعنی اسلام سے ہٹ بھی جاتے ہیں۔ تو ان کے دل کی بیماری ذاتی مفاد، لالچ، حرص، دنیاوی تکبر، ہوا، ریاکاری، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کرتے، شک میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر اسے اپنے نزدیک انصاف پر نہیں سمجھ پاتے، اس لیے یہ اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ جاگیردار ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ اسلام کے مطابق وراثت تقسیم کرنے سے ہماری وراثت بکھر جائے گی اور ہم عام آدمی کی سطح پر آ جائیں گے۔ اس طرح آج کا سرمایہ دار بھی سود کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہے۔ سود اگر بند ہو گیا تو وہ سمجھتا ہے میرے مفاد ختم ہو جائیں گے، گویا وہ سمجھتا ہے معیشت کی کمر ٹوٹ جائے گی، یعنی اگر اس کو نقصان ہو گیا تو۔ یہ منافق لوگ ہیں، خائن ہیں، فریبی ہیں، دوسروں کی خوشیوں کے قاتل ہیں۔ آپ غور کریں کہ جو ہے نا، یہ جب اسلامی کوئی مقدمہ ہوتا ہے، اسلامی عدالت میں جانے کے لیے بلایا جائے تو وہاں جاتے نہیں ہیں۔ اگر ان کے خلاف ان کو پتہ ہے کہ یہ ظلم کیا ہے انہوں نے اور ان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو یہ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ مفاد کے خلاف فیصلہ جو ہوگا، اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مفاد کے حق میں فیصلہ ہو، چاہے وکیل کو جتنا کچھ دینا پڑے وہ وکیل وہ دلائل دے کر ناحق کو حق بنا دے۔ یعنی قرآن پاک کی، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی شک کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اسلامی عدالت کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، دوسروں کو دھوکہ دے کر، دوسروں کو حق مار کر یہ اپنے مفاد کو وہ کوشش کرتے ہیں مل جائے۔ یعنی ان کے، میں نے عرض کیا جیسے ان کے وکیل بھی ناحق دلائل سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، رشوت دینی پڑے تو دے دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سخت عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اور ان کے وکیل نے اسلامی یعنی اللہ کے قوانین کے خلاف دلائل دیے اور اللہ کے قوانین کو نیچا کیا، اپنے دلائل کو اوپر رکھا، تو قیامت کے دن تو پھر پتہ چلے گا نا کہ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا تھا، انہوں نے تو اللہ کو نیچے کر کے دکھایا اپنے دلائل میں۔ پھر یہ ناحق کو جب انہوں نے حق ثابت کر دیا، یہ بہت بڑا جو ظلم کیا، یہ قیامت کے دن تو بھگتنا پڑے گا نا۔ پھر تو وکیل کی کمائی بھی حرام ہو گئی، اور یہ تگ و دو جو انہوں نے اسلامی قوانین کو شکست دینے میں کی، تو یہ ان کے اوپر عذاب کا ایک بہت بڑا جھٹکا وہ پڑ گیا۔ ایسا کرنے والا شخص بہت بڑا دغا باز، خائن اور جیل ساز ہے، جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اسے قیامت کے دن سزا کا حقدار بنوا دیا۔ یہ لوگ منافق جو ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ جیسے اللہ نے فرمایا امر تابو، اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کا قانون جو ہے یہ ان کو حق نہیں دے رہا، انصاف نہیں دے رہا، یعنی ان کے مطلب کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح مطلب کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، چاہے رشوت دے کر ہو، چاہے وکیل جو ہے ایسا لے کر جو دلائل سے وہ ناحق کو حق ثابت یعنی کر دے، اور اس طرح سے یہ اپنے جو مفاد کو دوسروں کا حق مار کے یہ اپنا مفاد حاصل کر لیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو اور بعض منافق کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے فرمایا نا، یہ جو ہے ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ چل گیا تو ان کا مفاد پھر بڑھ گیا، ان کو نہیں ملے گا۔ تو یا یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی فلاں آیت کہتے ہیں بڑی سخت ہے، یا کچھ کہتے ہیں من گھڑت ہے، استغفر اللہ، کہانیاں اور قصے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کیسی ہے، یہ یعنی شک کی بات، وہ بھی اس طرح سے
وہ قرآن و سنت کی جو دلائل ہیں یا جن پر فیصلہ ہوتا ہے اسلام کی باتوں سے، تو وہ اس کو ایک طرف رکھ کے اپنے خیالات کو ترجیح دیتے ہیں، تو گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے قرآن پاک میں موجود ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ ہمارے لیے ہر آیت جو ہے وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، مگر منافق اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں، کبھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں۔ اور کوئی شخص جو قرآن پاک کی ایک آیت پر بھی شک کرے یا اسے جھٹلائے یا کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں فرما دیا، اللہ تعالیٰ کو میری مرضی کے مطابق فرمانا چاہیے تھا، تو یہ اس طرح کی بات کرے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا صاف ظاہر ہے وہ کہتا ہے پھر یہ انصاف نہیں ہے، تو ایسا شخص ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، تو یہ ایسا شخص ظالم ہے، کافر ہے، منافق ہے، اور یہ اسلام سے باہر نکل گیا ہے، کیونکہ اس نے حکم الہی کو انصاف پر مبنی نہ سمجھا اور اپنی رائے کو ترجیح دی۔ تو اس طرح کی بات ہے۔ آپ غور کریں کہ منافق جو ہے اس کو قاضی بلائے نا عدالت میں اور فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرے، اور منافق کو معلوم ہو کہ وہ ظالم ہے اور فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا تو وہ اس کے خلاف ہوگا، تو وہ عدالت میں بلانے پر پھر نہیں جاتا، تو ایسا شخص ظالم ہوتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا عدالت جانا واجب تھا اور اس نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو قاضی یا عدالت بلائے وہ نہ جائے تو وہ ظالم ہے، اسی آیت کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق جب ظلم کرتے تھے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں عدالت ہوگی، اگر وہ بندہ دوسرا جو ہے جس پر ظلم کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس لے جائے گا تو فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جایا بھی نہیں کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ آتے ہی نہیں تھے۔ آج اگر کوئی عدالت میں بلانے پر نہ جائے، وہ عدالت جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، تو ایسا شخص بھی ظالم ہے، منافق ہے، دین حق کی راہ سے نکل گیا ہے۔ ایسے شخص چاہتے ہیں کہ فیصلہ عدالت کا ہر حالت میں ان کے حق میں ہونا چاہیے، چاہے رشوت دینی پڑے، یہ ہر صورت یعنی دوسرے کا حق مار کر اپنے حق میں فیصلہ چاہتے ہیں، چاہے وکیل جو ہے اس کو پیسے دے کر وہ وکیل وہ ناحق کو حق ثابت کر کے وہ ان کو فیصلہ کروا دے اور حرام کے پیسے لے لے، جو اللہ یعنی وہ دلائل دے گا نا، وہ اللہ کے قرآن و سنت کو یعنی وہ نیچا دکھائے گا تو پھر ہی وہ کامیاب ہوگا نا، تو ایسا پھر ایمان تو ختم ہو گیا نا۔ تو اصل میں ان کے ایمان میں خلوص اور صداقت نہیں ہوتی، مطلبی لوگ ہوتے ہیں، اپنے مفاد کے حصول کے لیے اسلام کا لبادہ پہن لیتے ہیں، جب مفاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے، ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ قائم رکھے اور اسی کے ساتھ ہی اٹھائے، آمین۔